اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتیں، عمومی مذہبی جماعتیں اور لبرل طبقہ یہ آپس میں آمنے سامنے بھی آئے گا۔ جس امر کو شریعت جواز فراہم کرتی ہے اسے آپ جرم نہیں بنا سکتے۔ بچوں کی شادی سے متعلق جو 18 سال کی عمر جو ہے وہ مختص کی گئی تھی قومی اسمبلی کی اس قانونی مسودے میں، جو کہ شرمیلہ شام فاروقی نے پیش کیا تھا، جسے منظور کیا گیا، اس کے بعد پھر سینٹ میں یہ بل آیا اور اسے وہاں سے بھی منظور کیا گیا۔ وہ اس بل کے اوپر جو ہے وہ اس کا جائزہ لینا تھا اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کو جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا جو اسی طرح کا ایک بل تھا اسے بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ راغب نعیمی صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان قانونی مسودوں کو مسترد کر دیا ہے جو کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے منظور کیے تھے۔ پارلیمنٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ ہمارے آئینی ادارے کے ٹی او آرز اور طرح کے ہیں، پارلیمنٹ کے اور سینٹ کے اور طرح کے ہیں۔ اور پارلیمنٹ اور سینٹ کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی ایسا قانون جس میں اسلامک انجنکشن موجود ہو وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو پہنچائے ویٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کو منظوری کے مرحلے میں لے کر جائے۔ لیکن اس بل میں جو کہ وفاقی دارالحکومت کے علاقے کے لیے بچوں کے شادی کے امتناع کا جو بل تھا، یہ قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا، بعد میں سینٹ میں بھی منظور ہوا، لیکن اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو ریویو کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ پھر جب یہ منظور ہو گیا دونوں ایوانوں سے، تو پھر جب اس کے بارے میں باتیں باہر آئیں تو اس کا مسودہ بل کا وہ ہم نے حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد ممبران کے سامنے اسے رکھا گیا اور ممبران سے اس کے اوپر رائے لی گئی، اور جو اس کی مختلف شقیں تھیں ان تمام کے بارے میں بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے، جس کے بعد کونسل کے تمام ممبران نے جو کل اس اجلاس میں موجود تھے متفقہ طور پہ اس بل کو، بلکہ جو کہ سینٹ سے بھی پاس اگر ہو چکا بل نہیں رہا ہے، لیکن جب تک صدر پاکستان کے دستخط نہیں ہوتے ہیں اس وقت تو ابھی پروسیس کے اندر ہی ہے، اسے مسترد کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ فی الوقت تو نہیں بنا، لیکن یہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اس کی مخالفت کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نیا معاملہ جو ہے، ایک نیا بحران جو ہے وہ پاکستان میں بن جائے گا؟ پھر جو ہے وہ مذہبی طبقات اور لبرل طبقات آمنے سامنے آ جائیں گے۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی بالکل آپ کی بات بجا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کو کسی طریقے سے حل نہ کیا گیا تو مذہبی طبقات، مذہبی جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتیں، عمومی مذہبی جماعتیں اور لبرل طبقہ یہ آپس میں آمنے سامنے بھی آئے گا، اور پھر حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ وہ کس طریقے سے اس اختلاف کو جو کہ معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہوگا اسے کور اپ کرے۔ لا محالہ طور پہ حکومت وعدے یہ کرے گی کہ ہم اس بل کو واپس لیتے ہیں، یا اس بل کو ریویو کیا جاتا ہے، یا اس بل کے حوالے سے جن جن شقوں کے اوپر اعتراض ہے ان شقوں کو ہم دوبارہ صحیح کرتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بالغ کی تعریف سے لے کر آخری پیراگراف تک تو بڑا عجیب و غریب چیستہ بنا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ یہاں پہ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کے جو ایس ڈی جیز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے 2030 تک مکمل طور پہ امتناع شادی اطفال کو لاگو کرنا ہے پورے پاکستان کے اندر، تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں عجیب بات نظر آ رہی ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے وہ بالادست ادارہ ہے، مسترد کر دے گی، اور اس طرح سے اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کیا ذمہ داری اسلامی نظریاتی کونسل پر بھی نہیں آئے گی؟ دیکھیے ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قوانین کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ کر اس کے اوپر مشورہ دینا ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ہم قانون کی نگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ہم نے اس پورے کے پورے بل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ریویو کیا ہے، دیکھا ہے، اور جس جگہ کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے، اور ہم نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ اس پورے کے پورے بل کو ریویو کر کے نئے طریقے سے، نئے انداز سے پیش کیا جائے۔ دیکھیے جو بچے کی شادی ہے، اب اختلاف تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ بچہ کسے کہتے ہیں۔
قانون یہ کہتا ہے کہ بچہ 18 سال سے عمر کا سے زیادہ ہوتا ہے وہ بچہ نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے وہ بچہ ہے، جبکہ شریعت بچے کی تعریف کچھ اور کرتی ہے۔ شریعت بچے کو اس کی جسمانی بلوغت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ جس کے بعد اس بچے کے اوپر شرعی طور پہ احکامات کا لاگو ہونا ہوتا ہے۔ شریعت میں بچے کی شادی یعنی ایون جو ابھی شریعت پہ بالغ نہیں بھی ہوا ہے اس کی شادی کی بھی گنجائش شریعت میں رکھی گئی ہے، اور قرآن و سنت اس کے اوپر بے شمار دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، اور قرآن تو بحث انداز میں بچیوں جن کی شادی ہو گئے اور وہ ابھی بالغ نہیں ہیں، اور وہ خواتین جو کہ مینوپاز کے دوران میں ہیں ان کے لیے قرآن جو ہے وہ عدت کے احکامات کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جن کے بارے میں قرآن گفتگو کر رہا ہے وہاں پہ آ کے آپ یہ بات کہہ دیں کہ یہ بچے اور بچیوں کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ بل پیش کیا گیا اور جس طرح بل پیش کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس طرح سے حکومت جو موقف اختیار کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کاروکاری ونی اس کو روکا جائے، جو جبری شادیاں ہو جاتی ہیں خصوصاً غیر مسلم بچیوں کو اسلام قبول کرنا اور اس طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بل ان چیزوں کو روکنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ دیکھیے اس بل کی اٹھان ان بنیادی چیزوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان پر نہیں ہے۔ اس بل کی اٹھان تو مطلقاً بچے اور بچیوں کی 18 سال سے کم عمر کی شادی کو روکنے کے اندر ہے، اور اس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو 18 سال سے کم عمر میں شادی کرنے سے روکنے میں ناکام رہتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ یعنی والدین سے بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، بھاگ کے شادی کر لیتا ہے کہیں، تو اس کی جرم میں بھی والدین کو سزا دی جائے گی، بھئی تیرا بچہ بھاگ کے کیوں کیا، شادی اس نے کیوں کر لی۔ اور پھر جو نکاح پڑھانے والا ہے اسے کہا گیا ہے کہ اگر وہ بچہ یا بچی کی شادی یا نکاح پڑھاتا ہے تو اس کو 1 سال کی سزا ہوگی۔ تو اس طرح کی تو ہر شک کے اندر اس میں ایمبیگوٹی موجود ہے، بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ اگر کہیں پر کوئی شکایت کر دے کہ کسی کے گھر میں بچے یا بچی کی شادی ہو رہی ہے جو 18 سال سے کم عمر کا ہے تو عدالت حکم امتناع جاری کر سکتی شادی کو روکنے کے لیے۔ اب کسی نے کسی جگہ پہ جھوٹی بات کر دی اور جھوٹی حکم امتناع لے کر آ گیا تو وہاں پہ تو پوری کی پوری شادی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ ایمبیگوٹیز موجود ہیں اس بل کے اندر، اور اس میں بہت زیادہ سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے۔ دیکھیے جس امر کو شریعت جواز فراہم کرتی ہے اسے آپ جرم نہیں بنا سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسے جرم نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ایک اور چیز ہے جو اسلام نے بھی لازم کی ہے کہ شادی وہ کرے جو کم سے کم عقل رکھتا ہو، جسے پتہ ہو کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی عمر 14 سال ہے یا 15 سال ہے یا 16 سال ہے، کیا وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکے وہ بچہ؟ دیکھیے ایک ہے ایکچول صورتحال اور ایک ہے شریعت میں اس کی پرمیشن کا ہونا۔ آپ کسی ایک بندے کی ذاتی صورتحال کی بنیاد پہ شریعت کے پورے احکامات کو رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بچے یا بچی عقل مند ہے کہ نہیں ہے، آپ 20 ایسے بچے دیکھیں گے معاشرے میں جو 12 15 13 سال کے ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ ریڑیاں لگائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی روزی روٹی کا اہتمام کر رہے ہیں، گویا نہ صرف وہ اپنا بلکہ اپنی پوری فیملی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس بات کو منع کر دیں کہ اگر ان میں سے کوئی بچہ اس لیے شادی کرنا چاہے کہ میری بوڑھی والدہ کے لیے گھر میں چلو کوئی آ کے روٹی پکانے والا ہو جائے گا، تو آپ منع کر دیں نہیں جناب چونکہ آپ 18 سال کے نہیں ہیں تو آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کمائے گا یا وہ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھے گا؟ بنیادی طور پہ شادی اور نکاح کا جو معاملہ ہے یہ ہر فیملی کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، اور ہر فیملی کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو شادی کب کی ہے۔ اور تعلیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، اگر آپ تعلیم اپنے بچے اور بچیوں کو دیتے ہیں تو نتیجتاً بچے اور بچیوں کی عمریں بڑھ جاتی ہیں شادی کرنے کے لیے۔ اچھا آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ فکس نہیں ہونا چاہیے 18 سال کا یہ جو سن آپ نے کہا، تو اس کا متبادل اسلامی نظریاتی کونسل کیا سمجھتی ہے کیا ہونا چاہیے کہ کم سے کم کوئی بل جو ہے وہ قابل قبول ہو جائے اور اس طرح کی جو سماجی برائیاں ہیں ان سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیے آپ عمر کا تعین نہ کریں، آپ نکاح کے لیے عمر کا تعین نہ کریں، نکاح کی آپ اجازت دیں۔ ہاں اس کے ساتھ آپ رخصتی کے لیے
ایک قابل قبول عمر کا تعین کر لیں کہ بچی کی رخصتی اس عمر سے پہلے نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اور جو عمر کا آپ تعین کرتے ہیں رخصتی کے لیے، اس کے علاوہ بھی ایک آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے بھی اگر کوئی والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا نکاح سرٹن ریزنز کی بنیاد پہ پہلے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس آپشن ہونی چاہیے کہ وہ یونین کونسل سے یا کسی بھی لوئر کورٹ سے اپنے لیے پرمیشن لے لیں کہ وہ اپنی بچی کو نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے مثال امریکہ کی ہے، ہمارے سامنے مثال یورپ کی ہے۔ امریکہ کے بھی بہت ساری اسٹیٹ میں ابھی بھی شادی کی عمر 15 سال رکھی گئی ہے، 16 سال رکھی گئی ہے۔ اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جناب انسانی حقوق اور بچوں کے حقوق کا یہ معاملہ ہے، تو پھر کیا امریکہ میں بچوں کے حقوق نہیں ہے کہ وہاں 15 سال کی عمر شادیاں کیوں ان کی جائز قرار دی جا رہی ہیں؟ اور بعض اسٹیٹ میں تو والدین اگر پرمیشن لینا چاہیں ارلی چائلڈ میرج کی، تو انہیں عدالت کے ذریعے پرمیشن مل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ بات ہم کرتے ہیں چائلڈ رائٹس کی، اور جب چائلڈ رائٹس کے اوپر مثال پیش کی جاتی ہے امریکہ کی، تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یا تو آپ چائلڈ رائٹ کی بات نہ کریں، اگر آپ نے بات کی ہے یورپ کو معیار بنا کے، تو پھر یورپ کے اس معیار کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جو ان کے ہاں ایکچوئل رائج ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، ان سے تفصیلی ہم نے اس معاملے پر گفتگو کی۔ آپ نے ان کا نقطہ نظر، اسلامی نظریاتی کونسل کا نقطہ نظر جانا، اور انہوں نے کہا کہ 18 سال کی جو عمر ہے اس کا تعین کرنے کے بجائے اور بہت سے آپشنز ہیں، ان پر غور کیا جائے اور قانون سازی کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔